حضرت عبداللہ بن عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس یعنی شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا ہے، اور میں ان پر اس وقت تک غالب نہیں آ سکتا جب تک تو مجھے ان پر طاقت نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تو انسانوں پر مسلط کیا گیا۔ ابلیس نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا، مجھے مزید طاقت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جتنی اولاد آدم کی ہوگی اتنی ہی اولاد تیری بھی ہوگی۔ ابلیس نے پھر درخواست کی، اے رب العالمین، مزید عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں بنی آدم کے دلوں میں تیرے لیے جگہ بنا دوں گا، اور تو ان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ ابلیس نے پھر مزید طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ان پر اپنے لشکر سوار اور پیادے دوڑا، اور ان کے مال و اولاد میں بھی دخل اندازی کر، اور انہیں جھوٹے خواب اور امیدیں بھی دلایا کر۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، تو نے اسے مجھ پر مسلط کیا ہے یعنی شیطان کو، اب میں اس سے تیری مدد کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہاری اولاد کے ساتھ ایک محافظ مقرر کر دوں گا جو انہیں شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر مزید دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا دوں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور برائی کا بدلہ اتنا ہی ہوگا یا میں اسے معاف کر دوں گا۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام نے مزید طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک روح جسم میں ہے، اور یہ آیت سنائی، میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ روایت ابن ابی حاتم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ بنی آدم کو گمراہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ قرآن میں واضح ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لوگوں کو مختلف طریقوں سے گمراہ کرے گا۔ وہ ہمیں وسوسوں میں ڈالتا ہے، ہمیں نیکیوں سے روکتا ہے اور برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈال کر اسے اللہ کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ہمارے دلوں میں شک و شبہات اور غلیظ خیالات ڈالتا ہے۔ شیطان ہمارے اندر لالچ، حسد، نفرت اور خود غرضی جیسے منفی جذبات کو ابھارتا ہے تاکہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ شیطان ہمیں جھوٹی امیدیں اور وعدے دیتا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور ہمیں آخرت کی طرف چھوڑ دینی چاہیے۔ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مزید قوت اور وسائل طلب کیے تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کچھ اختیارات دے دیے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچانے کے لیے بھی بہت سارے اقدامات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر کیا ہے جو اسے شیطان کے براہ راست حملے سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن میں بہت ساری دعائیں اور اذکار موجود ہیں جن سے انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرنا۔ شیطان جتنا بھی ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کیوں نہ کرے، اللہ کی رحمت ہمیں ہمیشہ واپس بلا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا اجر کئی گنا زیادہ کر دیا تاکہ شیطان ہمیں برائی کی طرف مائل نہ کر سکے۔ ایک نیکی کا اجر 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، جبکہ برائی کا بدلہ یا تو اتنا ہی ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی ہدایت دی ہے جو ہر مشکل میں ہمیں صحیح راستہ دکھاتی ہے اور ہمیں شیطان کی چالوں سے بچاتی ہے۔ شیطان کا مقصد ہے کہ وہ ہمیں برائی کی طرف لے جائے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے ایسی ہدایات اور ذریعے رکھے ہیں جن سے ہم اس کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت، توبہ اور اس کے احکامات ہمیں محفوظ رکھتے ہیں۔